آزاد کشمیر میں ظاہر ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات اور ان کا احتجاج وہ زیر بحث ہے۔ بجلی کا جو بل ہے وہ پورے پاکستان کے لیے اور ہے، آزاد کشمیر کے لیے اور ہے، بات مانی۔ اس سے پہلے بھی آزاد کشمیر کے جو شہری ہیں پاکستان ان کو بہت عزیز رکھتا ہے۔ آئی کے خلاف احتجاج ہو سمجھ آتی ہے، بے روزگاری کے خلاف احتجاج ہو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ سارے احتجاج کرتے کرتے علیحدگی کی بات بیچ میں کہاں سے نکل آتی ہے؟ ایک بالکل ہی بے وقوفوں والی آپ کو خواب دکھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، یعنی آپ کے مطالبات جائز پہلے بھی مانے گئے، اب بھی مانے جائیں گے، لیکن تشدد آزاد کشمیر میں ظاہر ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات اور ان کا احتجاج وہ زیر بحث ہے پوری دنیا میں، بلکہ اب زیر بحث آ چکا ہے کیونکہ کشمیر جگہ ایسی ہے، فلیش پوائنٹ ہے۔ 3 نیوکلیئر طاقتیں ہیں، چائنا، بھارت اور پاکستان، جن کے درمیان یہ کشمیر ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اسپیشلی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ تو وہاں پہ جب ایک انریسٹ آتا ہے، پرابلم آتا ہے، وہ انڈین سائڈ پہ آ جائے، پاکستان کی سائڈ پہ آ جائے، تو وہ انٹرنیشنل میڈیا میں زیر بحث آ جاتا ہے۔ تو وہ زیر بحث آ گیا ہے، اور یہ افسوس کی بات ہے، کیونکہ دیکھیے ایک ہوتا ہے احتجاج جو کہ بالکل نارمل بات ہے، مہنگائی کے خلاف احتجاج ہو سکتا ہے، غربت کے خلاف ہو سکتا ہے، میرٹ کی خلاف ورزی کے خلاف ہو سکتا ہے، جائز حقوق کے نہ ملنے پر ہو سکتا ہے۔ ابھی پوری دنیا نے دیکھا ہے چند مہینے پہلے جب یہی آزاد کشمیر میں بجلی کے بلوں کے اوپر ہڑتال ہوئی اور احتجاج ہوا تو بات مان لی گئی، یعنی بجلی کا جو بل ہے وہ پورے پاکستان کے لیے اور ہے، آزاد کشمیر کے لیے اور ہے، بات مان لی گئی۔ اس سے پہلے بھی آزاد کشمیر کے جو شہری ہیں پاکستان ان کو بہت عزیز رکھتا ہے، فطری بات ہے۔ بہت سے حقوق ہیں جو کشمیریوں کو حاصل ہیں، پاکستانیوں کو حاصل نہیں ہے۔ پاکستانی کوئی جا کے آزاد کشمیر میں جائیداد نہیں خرید سکتا، جبکہ کشمیری جو ہیں وہ پورے پاکستان میں جا مرضی جائیداد خریدیں۔ اس طرح کے اور بھی پریولیجز ہیں۔ تو پاکستان تو بنیادی طور پہ بہت لاڈ اور پیار سے، ظاہر ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کشمیریوں کو ہم خوش رکھیں، ہمارے بھائیوں کو، ان پر ظلم بہت ہو رہا ہے۔ بھارت نے جو ظلم کیا، ہماری بھارت سے لڑائی کیا ہے؟ کوئی زبان کا جھگڑا ہے ہمارا؟ یعنی پاکستان اور بھارت کا اصل میں جھگڑا کیا ہے؟ یعنی ہم کو زبانیں اور بولتے ہیں، کیا مسئلہ ہے ہمارا؟ یعنی مذہب کا مسئلہ تو ایک طرح سے حل ہو گیا تھا 47 میں جب پاکستان بنا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک بھارت کے ساتھ پاکستان کا مسئلہ کہ کشمیر کے اوپر تو سارا جھگڑا ہے۔ ابھی مودی سرکار نے جو وہاں پہ تبدیلیاں کی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ چین نے سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلا لیا اور چین نے پھر اپنے علاقے آگے بڑھا دیے۔ تو یہ بہت حساس علاقہ ہے، اور یہاں پہ اس طرح کی جو مطلب ہے کہ مہنگائی کے خلاف احتجاج ہو سمجھ آتی ہے، بے روزگاری کے خلاف احتجاج ہو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ سارے احتجاج کرتے کرتے علیحدگی کی بات بیچ میں کہاں سے نکل آتی ہے؟ انڈیپینڈنس کی بات کہاں سے نکل آتی ہے؟ یعنی یہ سمجھ سے باہر ہے نا کہ آپ مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، مثلا بجلی کے بلوں پہ احتجاج کیا، ریلیف مل گیا، اور جو آپ کے مطالبات وہاں پہ جو کیے دوستوں نے حل کر لیے گئے۔ لیکن جو معاملہ یہ کہ اس کے بیچ میں یہ والے نعرے لگ جاتے ہیں، یہ لگانے والے کون ہیں؟ اور اس طرح کے نعرے لگانے والے، علیحدگی کے نعرے لگانے والے یا خود مختار کشمیر کے نعرے لگانے والے، یہ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 ایٹمی طاقتیں دنیا کی، چین، بھارت اور پاکستان، ان کے درمیان ایک علاقہ ہے، اور آپ اپنی آزادی خود مختاری کہاں سے، یعنی یہ بات کہاں سے آتی ہے، یہ آئیڈیا کہاں سے آتا ہے؟ دیکھیے 1947 سے لے کے آج تک بھارت جو ہے وہ کشمیر نہیں لے سکا پاکستان سے، اینڈ وائسا ورسا، چین اور انڈیا کا بھی آپس میں یہی حال ہے، انڈیا اور پاکستان کا بھی یہی حال ہے، پاکستان اور یعنی انڈیا کا بھی یہی، اسی آپ پس منظر میں دیکھیے۔ تو جو ایٹمی طاقتیں اتنی بڑی باقاعدہ فوجیں رکھنے والی اتنے بڑے ملک، وہ ایک دوسرے کے یعنی حصوں پہ قبضہ اس طرح سے نہیں کر پا رہے، ابھی تک یہ مسئلہ ڈسپیوٹڈ ہے۔ تو 4 سویلین کچھ اٹھ کے کشمیر کے یہ کہیں کہ ہم خود مختاری لے لیں گے، تینوں ایٹمی طاقتوں سے لڑ جائیں گے، اور یونائٹڈ نیشنز بھی ہماری بات مان جائے گی، اور دنیا بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، اور ہم یعنی یہ ایک دیوانوں کا خواب ہے، یہ بالکل ہی بچکانہ باتیں ہیں، یہ بالکل ہی یعنی اس کا نہ کوئی ہوش سے تعلق ہے، نہ عقل سے، نہ دنیا سے۔ آپ دنیا کی ریالٹی دیکھیں، پھر اپنے آپ کو دیکھیں، اور پھر اس طرح کی خواہشات دیکھ لیں۔ تو یہ جتنے فساد پھیلانے والے معصوم لوگوں کو، کشمیریوں کے ذہنوں میں یہ فساد ڈالنا، یہ زہر ڈالنا، یہ زہریلے خیالات ڈالنا کہ پاکستان سے علیحدہ ہو کے بھی کوئی مستقبل ہو سکتا ہے، پاکستان سے خود مختاری بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اس طرح کے فسادی آئیڈیاز ڈالنے کا مطلب سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں نکلنا۔ کیونکہ ہر ریاست ظاہر ہے کہ بہت حساس ہوتی ہے، وہ پاکستان ہو، چائنا ہو، وہ بھارت ہو، دنیا کی ہر قومی ریاست اپنی سرحدوں کے معاملے میں بہت ظاہر ہے کہ ہائپر ہوتی ہے، یعنی ہائپر سینسٹیو ہوتی ہے۔ تو جو اس طرح کی جب باتیں آتی ہیں، جب جلوسوں میں، آزاد کشمیر میں آپ مہنگائی کے خلاف، کسی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف مثال کے طور پہ، یا کسی اور عوامی ایشو پہ آپ احتجاج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بات سمجھ آتی ہے، لیکن جب یہ والے نعرے لگتے ہیں بیچ میں، فساد والے یا ملک مخالف یا وفات مخالف یا علیحدگی کے نعرے،
تو پھر اس کے بعد اس کا جو رد عمل ہے وہ یہ ریاست بڑی سختی سے پھر جواب دیتی ہے، اور اس کے بعد جو جائز مطالبات ہوتے ہیں وہ بھی مارے جاتے ہیں، پھر وہ بھی سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمارے جتنے بھی کشمیری بھائی ہیں، بہن ہیں، دوست ہیں، ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ تمام لیڈر جو آپ کو ایک ناقابل عمل، ایک بالکل ہی بے وقوفوں والی آپ کو خواب دکھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جب ریاست حرکت میں آئے گی تو پھر اس کا نتیجہ پھر آپ معصوم لوگ بھگتیں گے، معصوم لوگ بھگتیں گے نا۔ مطلب ہے کہ پاکستان ساتھ کھڑا ہے مقبوضہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کی تحریک میں، پاکستان اخلاقی طور پہ ساتھ کھڑا ہے 48 سے، اب مستقل پاکستان ساتھ کھڑا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کشمیری یعنی بھارتی مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں، کیا ان کو آزادی مل گئی؟ کیا ان کو خود مختاری مل گئی؟ ان پہ بڑے ظلم بھارت نے کیے ہیں، لیکن دوسری افسوسناک بات یہ ہے کہ اس ظلم کو کسی نے روکا؟ دنیا خاموش ہو کے دیکھتی رہی ہے۔ یہی نریندر مودی نے جب کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا تھا تو دنیا میں کسی نے کیا بگاڑ لیا تھا اس کا؟ تو ان باتوں کو، حقیقتوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور پاکستان تو ایک اس طرح کا ملک ہے جس کی، یعنی میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ ہمارے تو بھارت سے کشمیر کے علاوہ جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے، پورے ملک نے، پورے پاکستان نے کشمیر کی قیمت ادا کی ہے، پنجاب نے اس کی قیمت ادا کی ہے، سندھ نے کی ہے، بلوچستان نے کی ہے، پختونخوا نے، سب نے کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جن کے ساتھ ابھی تک ہم ہیں، یعنی وہی مستقبل بھی ہے۔ تو انسانی معاشروں میں بے چینی کا بڑھ جانا، آبادی کا بڑھ جانا، غربت کا بڑھ جانا، چیزیں مس مینج ہو جانا، ایڈمنسٹریشن سے کوتاہی ہو جانی، یہ سب انسانی معاشروں میں ہوتا ہے، لیکن کریکشن یہ ہوتی ہے ساتھ ساتھ کہ آپ کریکٹ کرتے چلے جاتے ہیں، سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو بیچ میں باتیں آتی ہیں فساد والی، یہ ایک جائز جو انسانی حقوق کی کوئی اگر مہم ہو، کمپین ہو، یہ اس کے لیے بھی نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ یعنی جب آپ اس طرح کی بات کریں گے آزادی، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ تو کسی کو قابل قبول، تو اس میں عقل اور شعور کی بات صرف یہ ہے کہ آپ جائز مطالبات جو پہلے بھی مانے گئے ہیں، دنیا گواہی دے گی اس کی، یعنی آپ کے مطالبات جائز پہلے بھی مانے گئے ہیں، اب بھی مانے جائیں گے، لیکن تشدد نہیں، تشدد نہیں، وفاق کے خلاف گفتگو نہیں، فساد کی باتیں نہیں، اور خاص طور پہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی دہشت گردی کا ایک عذاب ہے جو ہماری جان چھوڑنے میں نہیں آ رہا۔ بھارت جو ہے وہ مستقل آپریشن سندور، وہ تو کہہ رہا ہے کہ ختم نہیں ہوا، تو وہ پیسہ بھی دے گا فساد کے لیے، وہ اسلحہ بھی پہنچانا چاہے گا فساد کے لیے، وہ تو کرے گا، لیکن اس کے جواب میں جو لوگ یہ استعمال ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ اپنے آپ سے پوچھیں نا، پھر کچھ چھوڑے گا؟ یعنی پاکستان کے ریاست کے خلاف ہی اگر کوئی کھڑا ہو جائے گا تو پھر وہ بچے گا؟ آپ اپنے آپ سے سوال نہیں پوچھیے۔ تو بجائے اس طرح کے اندھے جذباتی نفرت انگیز، نفرت آمیز، مبالغہ آرائی سے بھرے ہوئے یہ زہریلی باتیں، خود مختاری کی طرف یا پاکستان سے علیحدگی کی طرف، اس طرح کی جو باتیں ہیں، ان کا انجام مکمل تباہی ہے، مکمل بربادی ہے۔ یہ فساد کی طرف نہ جائیں۔ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنے جائز حقوق کی جد و جہد وہ سندھ میں بھی ہو رہی ہے، پنجاب میں بھی ہو رہی ہے، ہونی چاہیے۔ پختونخوا، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان، یہ ہر متحرک انسانی معاشرے کا حق ہوتا ہے کہ وہ بدلتے وقت کے ساتھ، ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں تو اپنے مطالبات کو بڑھائے، لیکن امن کے ساتھ، تشدد کی طرف نہیں۔ یعنی ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی گفتگو جو ہے، یا ملک کے جو سرکاری افسر ہیں، ریاستی مشینری ہے، ان پر حملے کرنا، اکسانا لوگوں کو، اس کو، یہ ایسا کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ لہٰذا خود اپنی عقل سے بھی کام لیجئے، اس طرح کے کسی لیڈر کے پیچھے مت چلیں۔